استحالہ کے بعد جو چیز بیان ہوتی ہے 5ویں مرحلے میں کہ جس کی جانب پہلے توجہ دلائی وہ ہے انقلاب. لیکن بعض مراجع نے خصوصاً امام خمینی نے اسے الگ بیان نہیں کیا بلکہ استحالہ ہی کے ضمن میں بیان کیا. اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ مطہرات کی تعداد بیان کرتے ہیں تو اور مراجع کی نسبت کم بیان کرتے ہیں. تو قطعاً یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ چند مطہرات کو نہیں مانتے، بلکہ کہا جائے گا کہ ایک ہیڈنگ میں انہوں نے 2 مطہرات لکھے ہیں. کون سی ہیڈنگ میں؟ استحالے میں انہوں نے انقلاب کا بھی ذکر کیا ہے اور استحالے کا بھی کیا ہے، لیکن انقلاب کے مسئلے کو انہوں نے انقلاب کی ہیڈنگ کے ذریعے سے نہیں بلکہ فقط مسئلے کے ذریعے سے بیان کیا ہے. لیکن دیگر مراجع اعظام خصوصاً آغاخوئی، آیت اللہ العظمی وحید خراسانی، آغا سیستانی، یہ جتنے بزرگان ہیں یہ الگ ہیڈنگ میں بیان کرتے ہیں. بس استحالہ کیا ہے؟ کسی چیز کی جنس بدل جانا، ایک نجس چیز ایک ایسی پاک چیز میں بدل جائے کہ اب اسے نجس نہ کہا جائے. انقلاب میں بھی ایسا ہی ہے لیکن جنس نہیں بدلتی، کیفیت بدل جائے گی، ذائقہ بدل جائے گا. لیکن یہاں بھی یہی کہا جائے گا اگر یہ نجس چیز تھی اور اب پاک چیز میں بدل گئی ہے تو یہ پاک ہو جائے گی. ایک مشہور و معروف مثال جو عام طور پہ شیعہ سنی دونوں میں مشہور ہے وہ ہے صار الخمر خلا، کہ شراب سرکہ بن گئی. اب یہاں پر مسئلہ کیا ہے کہ ایک آپ کے پاس لیکوڈ ہے جو شراب ہے، یہ شراب ہے جب تک اس وقت تک نجس ہے، جب تک یہ شراب ہے اس وقت تک نجس ہے. لیکن اگر یہ سرکہ بن جائے خود بخود یا کسی چیز کے ملانے کے ذریعے سے یا کوئی کیمیکل ریئیکشن کوئی کر لے کسی کیمیکل کے ذریعے سے، تو جب تک یہ شراب ہے اس وقت تک عین نجس ہے. لیکن اگر خود بخود یا کسی چیز کے ذریعے سے یہ سرکہ بن جائے، ایک ایسا کیمیکل ریئیکشن ہو جائے کہ سرکہ بن جائے، تو جب تک یہ شراب تھی نجس تھی، اب جیسے یہ سرکہ بنے گی تو یہ بھی پاک ہے اور اس کا برتن بھی پاک ہے، یہ بھی پاک ہے اور اس کا برتن بھی پاک ہے. پہلے شراب کی خرید و فروخت، اٹھانا رکھنا، لے جانا بیچنا پیش کرنا سب کچھ حرام تھا. جیسے یہ سرکہ بنی اس کی خرید و فروخت، اٹھانا کھانا پینا رکھنا دینا لینا سب کچھ جائز ہو گیا. تو یہاں تک تو بات واضح ہو گئی کہ اگر شراب سرکہ بن جائے تو وہ پاک ہو جائے. اب یہاں پہ فرض کیا جائے کہ ایک لیکوڈ جو ہمارے سامنے ہے وہ شراب تھا اور ہمیں یقین ہے، لیکن یہ کسی اور چیز سے بھی نجس ہو گیا. یعنی فرض کریں کہ شراب جس برتن میں تھی اس برتن میں کوئی نجاست گر گئی، اب یہ شراب سرکہ بن گئی تو کیا پاک ہو جائے گی؟ تو کہا جائے گا نہیں. اگر یہ صرف شراب ہوتی اور اس کی نجاست اس کے شراب ہونے کی وجہ سے ہوتی تو جب یہ چیز سرکے میں بدلتی تو شراب کی نجاست ختم ہو جاتی اور یہ چیز سرکہ بننے کی وجہ سے پاک ہو جاتی. اور یہ ہے انقلاب. لیکن کیونکہ کسی اور چیز سے نجس تھی لہذا اب اسے پاک نہیں سمجھا جائے گا بلکہ کہا جائے گا کہ یہ چیز شراب تھی اب سرکہ بن گئی. سرکہ بننے کے بعد جو نجاست شراب کی تھی وہ ختم ہو گئی، لیکن وہ جو نجاست تھی فرض کریں کہ اس میں پیشاب گرا یا پیشاب سے نجس ہاتھ اس میں اندر گیا یا یہ کہ اسے کتے نے چاٹا یا کتے کا بال گر گیا تھا وہ بال ہم نے نکال کے الگ کر دیا، اب اس شراب کا سرکہ بنایا، تو کہا جائے گا کہ یہ شراب باوجود یہ کہ سرکہ بن گئی ہے لیکن نجس ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ 2 چیزوں کی وجہ سے نجس تھی. ایک چیز کیا تھی کہ یہ شراب ہے، دوسری چیز کیا تھی کہ باہر سے نجاست آئی. اب تک ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی کہ شراب اگر سرکے میں بدل جائے تو یہ لیکوڈ جو ہمارے سامنے ہے اب سرکہ اگر کہلائے گا تو پاک کہلائے گا. یہی ہے وہ چیز کہ جسے فقہ میں کہا جاتا ہے انقلاب، کہ جس کا ذکر بعض مراجع نے الگ کیا، امام خمینی نے اسے استحالے کے ضمن میں کیا.
اب سوال یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ شراب کسی اور چیز سے نجس ہو گئی، بعد میں سرکہ بن گئی تو کیا پاک ہو جائے گی؟ تو یہاں پر جواب یہ ہے کہ شراب اگر کسی اور چیز سے نجس ہو گئی تھی، فرض کریں کسی کتے نے اسے چاٹ لیا تھا یا پیشاب یا کسی اور چیز کی وجہ سے نجس ہو گئی تھی، تو جب وہ سرکے میں بدلے گی تو شراب کی نجاست تو سرکہ بننے کی وجہ سے ختم ہو جائے گی، لیکن یہ دوسری نجاست اپنی جگہ پر باقی رہے گی، اور اب اسے کہا جائے گا کہ یہ نجس سرکہ ہے۔ شراب کہ جو کسی باہر کسی اور نجاست کی وجہ سے نجس نہیں تھی، اگر وہ سرکہ بن جائے تو کہا جائے گا یہ نجس شراب کہ جو شراب کی وجہ سے نجس تھی، شراب ہونے کی وجہ سے نجس تھی، اب یہ پاک سرکے میں بدل گئی۔ لیکن یہ شراب اگر کسی اور چیز کی وجہ سے نجس تھی تو کہا جائے گا کہ یہ شراب سرکے میں بدل گئی ہے، لیکن نجس ہے کس وجہ سے؟ اس وجہ سے جس کی وجہ سے یہ چیز یعنی شراب پہلے مزید نجس ہو گئی تھی۔ جہاں پر سرکہ بنایا جاتا ہے وہاں پر ایک پرابلم بعض دفعہ پیش آتا ہے کہ سرکہ بن رہا تھا اور ہم یہ سمجھے کہ سرکہ بن چکا ہے، لیکن اس وجہ سرکہ نہیں بنا تھا بلکہ شراب بنی تھی۔ بغیر چیک کیے اس میں ہم نے کچھ سبزیاں ڈال دیں، مثال کے طور پہ لہسن، ادرک، پیاز یا کھیرا، کہ جو عام طور پر بعض اسلامی ممالک میں خصوصاً ایران میں، عراق میں، لبنان میں، شام میں اس طرح سے بعض سبزیوں کو داخل کیا جاتا ہے، ڈالا جاتا ہے سرکے میں، اور سرکہ بھی گھر میں بنانے کا رواج ہے۔ یہ مسئلہ خصوصاً ان ممالک میں زیادہ پیش آتا ہے۔ تو ہم نے سرکہ سمجھ کے چیزیں ڈال دیں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ شراب ہے۔ اب جب یہ پیاز یا ادرک یا لہسن یا کھیرا سب کا سب شراب میں چلا گیا تو کہا کہ کیا جائے گا اب یہ ساری چیزیں نجس ہو گئیں۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ شراب سرکے میں بدل گئی تو یہ چیزیں بھی سب کی سب پاک مانی جائیں گی، کیونکہ یہ سب چیزیں پہلے شراب میں تھیں، اب کس میں یہ ساری چیزیں؟ اب یہ ساری چیزیں سرکے میں۔ بس جب شراب پاک ہوئی اور سرکے کی صورت میں آ گئی تو سرکہ پاک ہو گیا، پاک مانا جائے گا، شراب پاک ہو گئی۔ بالکل ایسے ہی جو چیز شراب میں تھی اور جو برتن تھا وہ بھی پاک مانا جائے گا۔ یہ تھے چند مختصر سے مسائل استحالے اور انقلاب کے بارے میں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔